پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں وہ 3 مرحلوں میں کرائے جائیں گے. پہلے مرحلے میں 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوگی. دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن میں پولنگ ہوگی. جبکہ تیسرے مرحلے کے انتخابات پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کو ہوں گے. یہ 3 مراحل میں انتخابات کیوں کرائے جا رہے ہیں؟ بظاہر اس کی وجہ آزاد کشمیر کے حالات معلوم ہوتے ہیں، لیکن کیا اس سے انتخابات کی شفافیت پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ بنیادی سوال یہ اٹھ رہا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات الگ الگ دنوں میں ہوا کرتے تھے تو ایک اس پر موقف یہ رہا ہے کہ ایک انتخابات کے نتائج دوسرے انتخابات پر اثر انداز ہوتے ہیں. اب یہاں پر کیا پہلے مرحلے میں اگر میرپور ڈویژن میں الیکشن ہوتے ہیں اور ان انتخابات میں ایک پارٹی کا پلڑا بھاری رہتا ہے تو کیا وہ دوسرے مرحلے کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اور کیا اس پر تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی گئی ہے یا تمام سیاسی جماعتیں اس پر راضی ہیں؟ یہ بھی ایک اہم بات ہے. اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. دوسرا، نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے آج مظفر آباد میں جلسے سے خطاب کیا. نواز شریف صاحب نے تو اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر نون لیگ جیتے تو شہباز شریف صاحب انہیں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم لگا دیں. شاید یہ بات انہوں نے ازراہ مذاق کہی ہو، لیکن کیا عملی طور پر یہ ممکن ہے؟ نواز شریف صاحب جو ہے وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر بہت سارے تحائف کا انہوں نے وعدہ کیا کہ موٹر وے کا تحفہ بھی آپ کو دیں گے، 10 گرین بسوں کا تحفہ بھی آپ کو دیں گے، 15 موبائل ہسپتال بھی دیں گے، لیپ ٹاپ اسکیم بھی دیں گے. وہ ساری چیزیں جو پنجاب میں لوگوں کو دی جا رہی ہیں وہ سب آپ کو دی جائیں گی. لیکن مریم نواز نے جو تنقید کی ہے اس میں انہوں نے نام لیے بغیر بلاول صاحب کو نشانہ بنایا اور کہا کہ کچھ سیاسی رہنما یہاں پر آ کر تقریریں کر رہے ہیں. میں انہیں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ یہاں پر آپ ہی کی حکومت ہے، آپ کی حکومت ہے اور آپ ہم پر تنقید کر رہے ہیں، تو تنقید تو آپ کو اپنی حکومت پہ کرنی چاہیے. تو بلاول صاحب نون لیگ پر نشانے لگا رہے ہیں. نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ وفاق میں دونوں کا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ موجود ہے. بلاول صاحب کو ڈاؤٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن شفاف نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے ہی شفاف ہوں گے جتنے پاکستان کے الیکشن شفاف ہیں، اور پاکستان کے الیکشن کی شفافیت پر تو وہ پہلے ہی سوال اٹھا چکے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس پر پروگرام میں آج ہم گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک انٹرنیشنل کمرشل کوڈ آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں سینیٹر شہادت اوان صاحب تشریف فرما ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ شہادت اوان صاحب، خوش آمدید. حذیفہ رحمان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، بہت شکریہ. اور رانا عاطف صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. سب سے پہلے تو میں شہادت اوان صاحب، حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، بلاول صاحب الزامات نون لیگ پر لگا رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کے اندر ہر پارٹی نے جو ہے کچھ نہ کچھ اپنا مینیفیسٹو دینا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بیانیہ بنانا ہوتا ہے. یہ یقینی طور پہ پچھلے 6 مہینے کے لیے جو گورنمنٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. لیکن آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ٹوٹل جو فنڈنگ ہے اے جے کی اگر جو چل رہا ہے تو وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے سر پہ چل رہا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر اکتوبر میں جو لوگوں کے مطالبات تھے آٹے کے لیے، بجلی کے لیے، اور اس کے بعد جس طریقے سے وہاں پہ جا کے مذاکرات کیے گئے، جو فنڈنگ کی گئی، تو وہ میاں شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کی تھی، وہ وہاں کے کسی پی ایم نے وہ اناؤنس نہیں کی تھی. نمبر 1. اس کے علاوہ مگر شہادت صاحب، اگر یہ آپ کا آرگومنٹ مان لیا جائے تو پھر تو آپ لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی جس کی وفاق میں حکومت ہے اسی کی یہاں پر حکومت ہوگی تو فنڈز ملیں گے. اگر آپ ہماری حکومت ہوگی تو پھر آپ کہیں گے، پھر تو آپ اپنی معذوری ظاہر کر دیں گے، جیسے آج آپ اپنی معذوری ظاہر کر رہے ہیں. آپ اگر وزیر اعظم بن گئے تو آپ کہیں گے دیکھو جی وفاق کی حکومت ہی فنڈز نہیں دے رہی. سملر سچویشن جی بی میں تھی، ایسی صورتحال نہیں ہے. ہم نے وہاں کے لوگوں کو جس طریقے سے کہا، ہمارا مینیفیسٹو تو یہ ہے کہ ایک جو ہے ان کو پروویژنل قسم کا جو ہے صوبائی جو ہے ان کو اسٹیٹس جو ہے وہ دیا جائے، ان کا این ایف سی جو ہے اس کے اندر ان کا جو ہے حصہ رکھا جائے، الفا میں ان کا حصہ رکھا جائے، ایکنیک میں ان کی ریپرزنٹیشن رکھی جائے، اور نیشنل اسمبلی اور اس کے علاوہ سینٹ جو ہے وہاں پہ ان کو کم از کم ان کے نمائندے وہاں پر ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی آواز اٹھا سکیں. ہم تو کسی اور طرف جا رہے ہیں. ان کو خود مختار کرنے کے لیے جو عالمی قراردادیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے
جو حالات ہیں ان کے جو اختیارات ہیں اس کے تحفظ کی خاطر ہم تو بات کرتے ہیں. دیکھیں پبلک میں آج اس وقت جو ہے اتنی اویئرنیس بالکل پبلک میں موجود ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ کشمیر کے لیے کیا کرے گی, کون سی پارٹی جو ہے ہمارے لیے کیا کرے گی. بھٹو صاحب سے لے کر بے نظیر شہید جو ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ تک اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائی, بلکہ ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا. ایون کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب جو ہے فارن منسٹر تھے تو آپ کو ہوگا کہ خالی دنیا میں نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مودی جو ہے اس کے گھر میں جا کے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہاں پہ بھی خالی کشمیر کاز کی جو ہے بلاول صاحب نے بات کی تھی. ٹھیک ہے, چلیں بالکل صحیح ہے. یہ آپ کا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے, لیکن جو کشمیر کے ایشوز اس وقت چل رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پہلے تو حذیفہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ 3 مرحلوں میں انتخابات کرانے کا آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے, اور کیا اس سے شفافیت کو جو ہے وہ انشور کیا جا سکتا ہے؟ جی شکریہ سعد اللہ صاحب. بالکل میں چیئرمین بلاول کی گفتگو اور مریم نواز صاحبہ نے جو ان کا بغیر آپ کے بقول نام لیے ریسپونڈ کیا, ان ساری چیزوں کو جو ہے کوشش کروں گا کہ ریسپونڈ کروں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چیئرمین بلاول صاحب کا بہت احترام ہے, بٹ جس طرح میری عمر ابھی کم ہے تو اکثر دوست یہ فرماتے ہیں آپ جیسے مہربان کہ حذیفہ رحمان بی سلو, ایج از آن یور سائڈ. تو یہی چیز بلاول صاحب کے لیے کہ ایج از آن ہز سائڈ, لیکن وہ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور شاید ان کے ذہن میں ہے کہ جس طریقے سے بجٹ کے ڈیز میں بھی بس پارٹی نے ہم پر دباؤ بڑھانے کے لیے جی بی حکومت حاصل کرنے کے لیے تقاریر سخت کی, چیزیں کی. ظاہر ہے جو مرکزی حکومت ہوتی ہے پھر اتحادی ہوں تو بہت سارے آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, اور مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جی بی حکومت کے معاملے پہ پی ایم ایل این نے کمپرومائز کیا. ادروائز جو 4 لوگ علیم خان صاحب کی جماعت میں گئے, اگر انہیں یقین ہوتا کہ نون لیگ نے جوڑ توڑ کر حکومت بنانی ہے تو لا محالہ وہ نون لیگ کی سائڈ پر آتے, کیونکہ وہاں پر لوگوں کا سب سے بڑا ایشوز وزارتیں نہیں ہیں بلکہ فنڈنگ ہوتی ہے, اور جی بی کو سب سے زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے جی بی کونسل کے تھرو دیتی ہے, جس کو فیڈرل منسٹر آن جی بی جو ہے وہ چیئر کرتے ہیں. تو لیکن ظاہر ہے چیئرمین بلاول صاحب نے وہی طریقہ کار اب کشمیر میں آزمانا شروع کر دیا ہے. تو میرا صرف یہ گزارش ہوگی کہ ہم ایک دوسرے پہ تنقید ضرور کریں, لیکن اس قسم کی باتیں ہیں کہ آپ ایک فیڈرل منسٹر جن کی عمر آپ کے تجربے سے زیادہ ہے, یعنی جتنا آپ کا تجربہ ہے اتنا عرصہ انہیں سیاست میں ہو گئے ہیں, آپ کی والدہ کے ساتھ ایم این اے رہے, کہ ٹھیک ہے خواجہ صاحب کی گفتگو کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا ود ان پارٹی. میرے جیسے ادنا ترین ورکر نے بھی کہا کہ آپ کے خیال میں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے؟ آپ کے خیال میں وہاں کے راولہ کوٹ کے لوگوں کے ووٹ لینا چاہ رہے ہیں بس اس لیے کر رہے ہیں؟ میں آپ کے آئندہ ادب کے ساتھ نہیں راولہ کوٹ کے ووٹ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے ووٹ میں سیاستدان اگر جو ہے وہ سیاست نہیں کرے گا, تنقید نہیں کرے گا حکومت پر, تو وہ کس میں تنقید کرے گا؟ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا, کیا کھائے گا؟ لیکن وہ یہ پریشر صرف پی ایم ایل این پر ڈال کر, اور یہ چاہتے ہیں کہ شاید پی ایم ایل این دوبارہ انہیں کشکول یا تشتری میں رکھ کر, کشکول لفظ مناسب نہیں ہے, تشتری میں رکھ کر جو ہے وہ جی بی کی طرح کشمیر حکومت بھی دے دے. تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ ہم سب سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے بارے میں جب بات کریں تو ایسے الفاظ کا چناؤ ضرور کریں, کیونکہ بلاول صاحب کا قد بہت بڑا ہے مجھ سے, ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کی والدہ کی ایک بڑی لیگیسی تھی, ان کے نانا کی بڑی لیگیسی تھی, بلکہ ان کے والد صاحب کی بڑی لیگیسی ہے. تو مناسب نہیں ہوتا کہ آپ صرف اقتدار کے حصول کے لیے تمام جو روایات ہیں, جو تعلقات ہیں, جو وہ کہتے ہیں آنکھ کا بھرم ہے, وہ بھی بھول جائیں. ایک تو یہ میری انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ اب یہ بتا دیجئے کہ یہ 3 مراحل میں انتخابات کرانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی وجہ اس لیے ہے کہ میں نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی وہاں پر, جو کہ اس وقت الیکشن پروسیس کو لوگ قریب سے دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے الیکشن کمیشن ہمارے ماتحت نہیں ہے, ہمارا تعلق نہیں ہے, حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ایک تو کشمیر کے اندر ایک پہاڑی علاقہ ہے, مین پاور کی کمی ہوتی ہے, ٹیچر حضرات اور باقی جن حضرات کو ریٹرننگ افسر بنایا جاتا ہے, پولنگ کے اوپر بوتھس کے اوپر انہیں لگایا جاتا ہے. حذیفہ صاحب پہلی مرتبہ الیکشن ہو رہے ہیں کشمیر میں؟ نہیں, وہی میں گزارش کر رہا ہوں. تو آپ نے اگلا سوال یہی کرنا تھا, مجھے اندازہ تھا. پہلی دفعہ نہیں ہو رہے, کبھی ماضی کے اندر کشمیر کے اندر اس قسم کی ریزنمنٹ موجود نہیں تھی, جس کی وجہ سے آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, باقی ادارے اس سے انہوں نے نبرد آزما ہوئے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے ایشوز رہے, اور آپ نے دیکھا کہ کچھ مٹھی بھر لوگوں نے
جس طریقے سے نہ انہوں نے نون کی پرواہ کی، نہ پیپلز پارٹی کی، نہ دیگر جماعتوں کی، حملے بھی کیے، تو یہ کشمیر کا سلسلہ کبھی رہا نہیں. یعنی عام طور پہ کشمیر کے بارے میں مشہور ہے کہ شمالی علاقہ جہاں جو لوگ جا رہے ہوتے تھے تو انہیں کہا جاتا تھا آپ کشمیر چلے جائیں، وہاں کے لوگ بڑے پرامن ہیں اور بہت مہمان نواز ہیں. تو کشمیریوں کا اسٹائل نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھانا، وہ پتھر نہیں مار سکتے کسی کو، بندوق مارنا تو بہت دور کی بات ہے. مگر اگر حالات حذیفہ صاحب سازگار نہیں ہیں تو پھر تو کچھ عرصے کے لیے الیکشن ملتوی کیے جا سکتے تھے، جیسے پاکستان کے الیکشن ملتوی کیے گئے. پوری توقع تھی کہ آپ جیسے جہاندیدہ صاحب بھی اسی طرح کا سوال کرے گا، کراس کوشچننگ کے آپ ماشاءاللہ ماہر ہیں اور بہت ہی ماشاءاللہ آپ کا آئی کیو بھی بڑا اچھا ہے. گزارش یہ ہے کہ الیکٹورل پروسیس ایک آئینی معاملہ ہے، اس کو صرف چند مٹھی بھر چند سو لوگوں کے پیچھے معطل نہیں کیا جا سکتا. راولہ کوٹ میں اگر صورتحال کشیدہ ہے، اس طرح کے اقدام سے اگر آپ ریاست الیکشن سرنڈر کر دے تو وہ تو کہیں گے ہمارا ایجنڈا اچیو ہو گیا. یعنی جو بارڈر پار بیٹھا ہوا دشمن جو کام نہیں کرا سکا آپ سے، وہ یہ چند مٹھی بھر لوگ کرا لیں گے. ہمیں پتا ہے کہ یہ جو سارا پروسیس ہے، دس از ناٹ اے بیڈ آف روزز، یہ ظاہر ہے یہ ایک کانٹوں کی سیج ہے، لیکن حکومتیں، ادارے، ریاست، لا انفورسمنٹ ایجنسیز صرف اس وجہ سے الیکشن کو موخر نہیں کر سکتی کہ چند جتھے جو ہے وہ یو سی چیئرمین مگر حذیفہ رحمان صاحب، آپ ایک ڈویژن کے انتخابی نتائج کو آپ دوسرے ڈویژن کے نتائج پر اثر انداز ہونے سے کیسے روکیں گے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. مجھے اس کی پوری نیٹی گریٹیز نہیں پتا، بلکہ آپ بھی چیک کر لیں ڈیورنگ پروگرام تاکہ ہم اس پہ اچھی ڈیبیٹ ہو جائے کہ کیا ریزلٹس بھی اناؤنس کرنے کے بعد نئے ریزلٹ پر جائیں گے یا تینوں الیکشنز ہو جائیں گے، ریزلٹ بعد میں اناؤنس کیے جائیں گے. یہ تو اگر تو یہ ہوتا ہے، یہ تو اگر تو یہ ہوتا ہے کہ 28 تاریخ کو ہونے والے انتخابات کے نتائج 15 دن بعد 11-12 اگست کو آ رہے ہوتے ہیں تو پھر تو اس پر اور ہی زیادہ سوالات اٹھ جائیں گے. آپ یہ فرما رہے ہیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر بالفرض راولہ کوٹ میں الیکشن ہو جاتا ہے تو مظفر آباد ڈویژن کے لوگ اس ریزلٹ کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہوں گے یا ان پر اثر انداز ہوگا کہ یہ پارٹی حکومت بنا رہی ہے تو ہم اسی کو ووٹ دیں. یہی مطلب ہے نا؟ جی بالکل. نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی لاجیکل بات ہے، میرے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے. میں نے چند سیکنڈوں میں کوشش کی ہے کہ میں کوئی لاجیکل جواب اگر اس کا بن سکے تو دوں، لیکن نہیں، میں آپ کی بات سے کنونس ہوں. ٹھیک ہے. رانا عاطف صاحب، آپ سے تو خیر کیا ہی آزاد کشمیر کے بارے میں سوال کریں، آپ نے تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، آپ نے تو انتخابات کا بائیکاٹ ہی کر دیا. آپ ایک نان اینٹیٹی ہیں، ایک پارٹی ہی نہیں ہے آزاد کشمیر میں اس وقت، تو پھر بھی آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے آزاد کشمیر کے انتخابات پر ایز این آبزرور، ایک جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے شخص کی حیثیت سے؟ جی، آپ ابھی یہ حذیفہ صاحب ایک بات کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر ایک پہاڑی علاقہ ہے. میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر شروع سے پہاڑی علاقہ ہے. ان کے ایسے کہہ رہے تھے جیسے پچھلے الیکشن میں کوئی وہ صحرائی علاقہ ہوتا ہے، اور پھر یہ کہہ رہے تھے کہ چند سو لوگوں کی وجہ سے الیکشن معطل نہیں کیا جا سکتا. پھر پہلے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ صورتحال اس لیے ہے کہ ہم اس لیے اس کو 3 سٹیجز پہ کر رہے ہیں. تو مجھے تو ان کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی، کوئی کنسسٹنسی نہیں تھی ان کے آرگومنٹ کے اندر. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جہاں پہ دنیا آپ کاؤنٹر آرگومنٹ دینا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا آرگومنٹ کمزور ہے، سنیں. تیسرا میں یہ بات کہہ رہا تھا، میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ کنسسٹنسی نہیں ہے. تو یہی میرا آرگومنٹ ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے 4 ملین آبادی آزاد کشمیر کی، تو اس کے لیے آپ نے 3 فیز میں الیکشن کروا دیے. پاکستان کی آبادی 250 ملین ہے، پاکستان میں ایک ہی دن الیکشن ہوتا ہے، تو کوئی سینس نہیں بنتی اس بات کی. تیسرا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ نے جو بات کی، دنیا میں جہاں پہ الیکشن فیز وائز ہوتے ہیں نا، ہمارے دنیا میں کافی ملکوں میں فیز وائز الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کا رزلٹ نہیں اناؤنس کیا جاتا جب تک ہر جگہ پہ پولنگ نہ ہو جائے، تب تک الیکشن کا رزلٹ نہیں اناؤنس کیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تو اگر آپ پہلے اناؤنس کر دیں گے تو لوگوں کا پھر ذہن بننا شروع ہو جائے گا. اسی لیے جو پاکستان میں پہلے پروونشنل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن 2 دن کے وقفے کے ساتھ ہوتے تھے، وہ اسی لیے الیکشن ختم کیے گئے تھے کہ اگر ایک دفعہ مرکز میں حکومت جب بن جاتی تھی، پھر پروونس کے الیکشن کے اوپر اس کا اثر آتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ اب مرکز میں حکومت اس جماعت کی بن گئی ہے، پھر ووٹر کا ذہن بدل جاتا تھا، اس وجہ سے پھر مسئلہ ہوتا تھا. تیسری آپ نے بات کی پی ٹی آئی کی. دیکھیں، آپ نے یہ سوال آپ نے ایسا کیا ہے کہ بس ایک سوال ہے کہ جو ہر بندے کر دیتا ہے، اور میں کیا تھک چکا ہوں کہ دیکھیں
سیاست جمہوریت چلانے کی ذمہ داری کیا صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہے؟ یہاں تو آپ یہ کہہ دیں، لگتا ہے ویسے یہی رہا ہے، یہاں تو آپ یہ کہہ دیں بجائے آپ ان کے کہ آپ ان سے سوال پوچھیں کہ ایک جماعت کو 3 سال سے ریکگنائز کیوں نہیں کیا جا رہا، اس کو انتخابی نشان کیوں نہیں دیا جا رہا، اس کے بجائے آپ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں. اور میں دنیا میں آپ کو 2 درجن واقعات آپ کو گنوا دوں گا جہاں پہ پارٹیز نے ان پروٹیسٹ، دیکھیں جمہوریت میں پروٹیسٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے سارے الیکشن لڑنے ہیں. الیکشن لڑنے سے اگر جمہوریت آتی تو پاکستان میں اس ٹائم بڑی اچھی جمہوریت ہوتی، کیونکہ الیکشن تو ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس کے فائدے اور نقصان کو کیلکولیٹ تو رانا صاحب کرتے ہی ہیں نا، آپ اپنی کیلکولیشن تو کرتے ہی ہیں نا کہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، آپشن ہے، لیکن اس سے فائدہ ہوگا سیاسی طور پر یا نقصان ہوگا سیاسی طور پر؟ نہیں دیکھیں سیاسی طور پہ دیکھیں ابھی ایک اور بڑا یہ مسئلہ پیدا ہو گیا پاکستان کے اندر، ہر وقت سیاسی فائدہ سیاسی نقصان. وہ کوئی سیاست میں کوئی موریلٹی، سیاست میں کوئی ویو پوائنٹ، سیاست میں کوئی پرنسپل بھی کوئی ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. آپ جب ایک جماعت کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دے رہے اور وہ جماعت ہر الیکشن میں گھس جائے، دیکھیں ایک ٹیم ہو اس کو آپ یہ کہیں کہ آپ کے 3 پلیئر ہیں، لیکن رانا صاحب اگر آپ کا یہ جو آرگومنٹ ہے کہ آپ کو نشان نہیں ملا، مگر رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو نشان نہیں ملا اس لیے آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں. نشان تو آپ کو جی بی میں بھی نہیں ملا تھا، آپ نے الیکشن لڑا تھا. نشان تو آپ کو 8 فروری کو بھی نہیں ملا تھا، آپ نے الیکشن لڑا تھا اور آپ کے بقول آپ نے جیتا بھی تھا. تو یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ الیکشن کے بغیر آپ الیکشن میں نہیں جا سکتے نشان کے بغیر. میرے بقول نہیں ہے، آپ کے اپنے ویلاگ بی سی کے اوپر ہے، میرے بقول نہیں ہے. اچھا لیکن دیکھیں دیر از این اینڈ ٹو ایوری تھنگ. آپ ہر چیز آپ اپنی بات کریں نا، مجھے تو چھوڑیں. میں نے تو آپ کو نہیں، آپ نے کہا کہ میرے بقول نہیں، پورے پاکستان کے بقول یہی ہے. دیکھیں آپ ایک چیز ٹرائی کرتے ہیں. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم 8 فروری کا الیکشن لڑیں گے. دیکھیں اگر ہم 8 فروری کا لڑتے تو آپ ہمیں کہتے کہ آپ نے تو پہلے آپ نے ہتھیار ڈال دیے. ہمارا یہ خیال تھا کہ جب ہم ایک الیکشن لڑیں گے، 2 کہ ہمارے لیے بڑے نامساعد حالات تھے، نہ انتخابی نشان تھا. میں نے لوگوں کو مجھے آپ دنیا کی تاریخ میں ایک الیکشن جنرل الیکشن بتا دیں جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی، مگر آپ بغیر نشان کے پاکستان کا الیکشن جیت سکتے ہیں، تو رانا صاحب بغیر نشان کے آزاد کشمیر کا الیکشن کیوں نہیں جیت سکتے؟ آپ دیکھیں آپ پوائنٹ سمجھیں نا. اب اسداللہ صاحب دیکھیں، آپ جیت ہار کا مسئلہ نہیں ہے، ہم جیت ہار کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد ہمیں ریزرو سیٹ نہیں دی گئی، جب آپ کی پارٹی کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا پھر آپ کو ریزرو سیٹ بھی نہیں دی جاتی. تو ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہ بتا دیں، دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے اور ہم نے ایک پرنسپل سٹینس لیا ہوا ہے. ہم نے کوئی پولیٹیکل سٹینس نہیں لیا ہوا، ہم نے ایک پرنسپل سٹینس لیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئندہ نشان کے بغیر ہر الیکشن کا، جب تک آپ کو پی ٹی آئی کا بلے کا نشان نہیں ملے گا تب تک آپ ہر الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، چاہے وہ اگلا جنرل الیکشن ہی کیوں نہ ہو؟ نہیں دیکھیں یہ بھی آپ نے آپ خود ہی یہ آپ نے اس کا مطلب کہ آپ نے آپ کے آرگومنٹ سے کنکلوژن ڈرا کر رہا ہوں. میں تو آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگلا کوئی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے. پھر میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، وہ ہم تب دیکھیں گے. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا. اچھا چلیں گے تب دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا میں بریک لیتا ہوں پروگرام میں، بریک کے بعد آتا ہوں. بلاول صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شفاف نہیں ہوں گے؟ ان کو کیوں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن شفاف نہیں ہوں گے؟ ان کا یہ خدشہ جی بی میں بھی تھا، وہاں پہ بھی وہ کہتے کہ جی جیسے لاہور میں انہوں نے ریزلٹس نکالے ہیں ویسے یہاں پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بلاول صاحب کو یہ خدشات کیوں ہیں؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سینیٹر صاحب حذیفہ صاحب نے کچھ باتیں کی، بلاول صاحب سے شکوے کیے کہ انہیں خواجہ آصف صاحب کے بارے میں یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے تھیں. تو ایک تو اس کا جواب دے دیجئے. دوسرا جو بلاول صاحب الیکشن کی شفافیت پر سوال ابھی سے اٹھا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے ویسے یہاں پر بھی ہوں گے. دیکھیں اپنا اسداللہ خان صاحب سب سے پہلی بات ہے، حذیفہ صاحب نے یہ کہا کہ بلاول صاحب نے جو ہے خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کے اوپر تنقید کی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف تنقید نہیں کی بلکہ تھوڑا سا زیادہ سخت باتیں کی. میں ساری بات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب بلاول صاحب کے ساتھ کیبنٹ میں بھی رہے، نیشنل اسمبلی میں ان کے کولیگ ہیں اور ہم ان کے اتحادی بھی ہیں، اور اس وقت کشمیر میں الیکشن چل رہا ہے. تو یا تو حذیفہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے کشمیر کے لوگوں کے متعلق کوئی بات نہیں کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے ان کی بات کو. دیکھیں بات
اگر وہ ان کی بات یہ ہے، جب خود حذیفہ الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی بات کو وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں، ان کے پارٹی کا ایک منسٹر کہتا ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی بات کو ہم تنقید کرتے ہیں یا آپ اس کو نہیں سراہتے، لیکن آپ ان سے تو استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ایک فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھا ہوا آدمی جس کے ہم اتحادی ہیں، اور کشمیر جو پاکستان کی شہ رکھ گئے، اس کے متعلق وہاں کے لوگوں کو، کشمیریوں کو، جو آدمی کشمیری نہ مانے، جو کہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے آزادی لے لی، ڈوگرا راج سے انہوں نے چھٹکارا پا لیا اور آزادی پا لی، ان لوگوں کو میں کشمیری کیوں مانوں؟ تو ایک آدمی وہ کہے تو میں کیا کہوں کہ وہ میری فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹر گئے؟ تو بات یہ کہ پاکستان نے 5 جنگیں لڑی ہیں اس کشمیر کی خاطر، اور ایک آدمی جو پاکستان میں یہاں پہ وزیر ہے اور وہ اس قسم کی بات کرے گا، تو جب ان کے، میں نے کہا نا کہ حذیفہ الرحمان صاحب نے خود کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے اور اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، میں تو صاف ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میرا جو چیئرمین ہے، اگر وہ بات کرتا ہے، انہوں نے جائز بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا بھائی اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر معافی مانگیں، اس پہ معذرت کر لیں۔ اگر باقی صبح و شام آپ دیکھیں پریس کانفرنس، ورنہ آپ ان کے استعفے کے مطالبے پر قائم ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایٹ لیے تو اسمبلی کے اندر جو ہے بلاول صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کا الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا، اس سے کشمیر کے لوگ جو ہیں، جو کہ آزادی کے لیے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، تو آپ ان کے متعلق اگر یہ الفاظ آپ نے کہیں تو آپ اس کو واپس لے لیں، اس پر معذرت کریں، لیکن انہوں نے اس بات سے بھی انکار کیا۔ تو ہمارا تو دیکھیں یہ ان کے اوپر تنقید کرنا اور پرائم منسٹر صاحب کی توجہ اس طرف ڈھا کرنا ہمارا بنتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں، آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کے قد بت کے آدمی کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، جبکہ وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ میں ایک کشمیری ہوں۔ ایک بات اس کے علاوہ آپ نے بلاول صاحب کا، تو اس کے علاوہ بلاول صاحب کا آپ نے جو مسرور علی خان صاحب کو جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، تو بات یہ کہ بلاول صاحب نے، آپ نے دیکھا کہ جب وہ اینکر پرسن نے ان سے یہ بات کی کہ آپ بتائیں الیکشن کیسے ہوں گے، کیا 2018 کی 2024 کی طرح کے ہوں گے، 2018 کی طرح ہوں گے؟ تو بلاول صاحب نے کہا میں آپ کو کوئی بریکنگ نیوز نہیں دے رہا۔ دیکھیں انہوں نے پہلے کہا کہ ویسے ہی ہوں گے جیسے پاکستان کے الیکشن۔ تو پاکستان کے الیکشن آپ مجھے بتائیں نا، پاکستان کے جو الیکشن ہے، جو اعتراض ہے، دیکھیں اعتراض تو میں نے کہا، اعتراض کون سا ایسا الیکشن ہے جس کے اوپر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اعتراض نہیں رہا؟ لیکن تشریح کرتے ہیں پھر کہ بلاول صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شفاف انتخابات ہوئے تھے۔ دیکھیں ہمارا کہنا، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ نہ 18 کے الیکشن پہ وہاں پہ اس پروگرام میں بات ہوئی، نہ 24 کے الیکشن میں بات ہوئی، وہ تو کشمیر کے آنے والے الیکشن کے بارے میں بات کی گئی کہ الیکشن کیسے ہیں، تو انہوں نے یقینی طور پر یہ کہا کہ پاکستان میں جیسا الیکشن ہوتا ہے، پاکستان میں شفاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں بات، میں گزارش میں آپ کو یہ بات بتاؤں، پاکستان میں تو پھر میں کہوں RTS کا بھی ہوا، فارم 47 کا بھی الیکشن ہوا، تو شفاف نہیں ہوتا نا سر؟ تو میری گزارش سن لیں۔ دیکھیں اسداللہ صاحب، آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم الیکشن کا، میں آپ کو گزارش یہ ہے، ہم پاکستان میں الیکشن کا حصہ ہیں، اور بلاول صاحب کی اور ہم سب کی، آپ سب پاکستانیوں کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، ہم اس کے متمنی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن جہاں پر ہمارا کوئی اعتراض بنتا ہے تو ہم وہاں پہ وہ آواز بھی اٹھاتے ہیں، ہم وہاں پہ ٹریبونل میں پٹیشنز پہ بھی جاتے ہیں، ہم قانونی راستہ جو ہے وہ بھی اختیار کیا کرتے ہیں۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ میں رانا صاحب سے یہ استدعا میں کرتا ہوں، اور بلاول صاحب نے یہ بھی بات کہی ہے کہ بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی، ان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا، الیکشن میں ان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فائدہ سیاسی طور پر آپ کو ہوگا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں ڈیفینیٹلی ان کے ورکرز جو ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی کو ووٹ تو دینا ہے، انہوں نے الیکشن سے بائیکاٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ ان کی پارٹی جو ہے وہ چونکہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی، ان کا کلیم کسی حد تک جو ہے ان کا بالکل بجا ہے کہ بھائی جب ان کے پاس آپ نے نشان تک نہیں چھوڑا، ان کو نشان ملا، لیکن سپریم کورٹ نے نشان جو ہے وہ ان کا نشان اڑا دیا، تو وہ ان کی قیادت نے، ان دوستوں نے بیٹھ کر اپنا، کم از کم انہوں نے، ان کی قیادت نے فیصلہ جو کیا وہ بہتر کیا، لیکن ووٹ تو ڈیفینیٹلی وہ کسی نہ کسی کو کاسٹ کریں گے، اور جو بہتر پارٹی ان کو نظر آئے گی وہ اسی کے لیے کاسٹ کرے۔ وہاں پہ وہ جیک کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی ہم وہ اظہار
ہمدردی کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی جو ہے ان کے دوست جو ہیں یا باقی وہاں کے جو لوگ، انہوں نے یہ بہتر طور پہ سمجھی ہے کہ بلاول صاحب پہلے دن سے وہاں کمپین پہ موجود بھی ہیں، اور انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ہے کمیشن کے لیے بھی بات کی ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ اس میں 32 لوگ جو ہیں جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں، تو انہوں نے تو اس حد تک بھی یہ کہا کہ آپ کمیشن بنائیں، بیٹھیں جوائنٹ ایکشن اور کمیٹی بیٹھیں۔ کو کالعدم قرار دینا درست فیصلہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ساری کے ساری بات بتا دیتا ہوں۔ بلاول صاحب نے جو کہا، بلاول صاحب نے کہا کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، لوگوں کی گریوانسیں سنیں، اور انہوں نے یہ بلاول صاحب نے کیوں کہا کہ تمام فریقین اس کے اندر ہوں، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو کمیشن اگر مثال کے طور پہ وہاں کی گورنمنٹ اناؤنس کر دیتی تو ڈیفینیٹلی لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ نے ایف آئی آریں کی ہوئی ہیں، گورنمنٹ نے پرچے کی ہوئی ہیں، تو اس کو لوگ نہ مانتے۔ بلاول صاحب نے جو بات کی سر، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم نے وہ والی بات کی جو لوگوں کے گریوانسز ہیں، ہم ان کو ایڈریس کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ہم کو نیا کو پنڈورا باکس کھولنے کے لیے جو ہے ہم نہیں جا رہے ہیں۔ بہرحال اس میں حیرت کی بات ہے کہ خود پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت نے اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا، اور یہی جو پارٹی ہے یعنی بلاول صاحب ہے وہ اس کے کالعدم قرار دیے جانے کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ صاحب گزارش سنیں، بات یہ ہے کہ کیا میں نے آپ کو کہا کہ وہاں کے 32 لوگ جو ہیں وہ مار دیے گئے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہاں کی حکومت یہ کہتی کہ آپ توڑ پھوڑ قتل و غارت کری سارے کے ساری جو ہے وہ آپ حکومت نے بھی ٹھیک کیا اور بلاول صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بلاول صاحب تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بلاول صاحب حکومت نے بھی ٹھیک کیا، انہوں نے یہ کہا، بلاول صاحب دیکھیں حکومت نے ایک چیز کو روکا ہے، حکومت کا کام یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی انتشار ہو رہا ہے، رائٹ صاحب وزیر اعظم تو آ رہے ہیں نواز شریف صاحب وہاں پر سر کشمیر میں، اب یہ حذیفہ صاحب بتائیں گے وہ کیسے آ رہے ہیں؟ سر مجھے ذرا موقع دیجیے گا۔ حذیفہ رحمان صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ اگر ہم جیت جائیں تو مجھے وزیر اعظم لگا دو، یہ کیسے ہوگا حذیفہ رحمان صاحب؟ جی میں نے کہا اسد صاحب آپ کو اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے قرصہ ہو گیا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میاں صاحب نے تفنن یہ بات کی ہے۔ میاں نواز شریف تو جہاں ٹھوکر مارتا ہے وہاں سے وزارت عظمیٰ پاکستان کا چشمہ اول پڑتا ہے، اس نے اپنے کارکن کو وزیر اعظم بنایا، اپنے بھائی کو دوسری دفعہ بنایا۔ تو بات یہ ہے میاں صاحب نے سیاسی تقریر میں کشمیر کے عوام کو یہ اہمیت دتلانے کے لیے کہ یہ ویسے ہی انہوں نے کہا ہے جیسے 7 فروری 2024 کو اخبارات میں وزیر اعظم نواز شریف کے اشتہارات چھپے، یہ انہوں نے ویسے ہی کہا ہے جس طرح میں بتاؤں جیسے 7 فروری 2024 کو الیکشن سے ایک دن پہلے وزیر اعظم نواز شریف کے اشتہار چھپ گئے تھے اخبارات میں، ہیڈ لائن سرخیاں لگ گئی تھیں، تو اسی طرح انہوں نے یہ یہاں پہ بھی کہا۔ نہیں وہ بالکل ٹھیک تھا۔ جو لوگ میاں نواز شریف کی سیاست سے واقعی میں انہیں پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کبھی بیساتھیوں کے سہارے سمپل میجورٹی کے بعد کبھی وزیر اعظم نہیں بنا، تو میاں نواز شریف صاحب نے اسی لیے کہا کہ چونکہ یہ اتحاد حکومت بننے جا رہی ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب نے، سلیمان شہباز شریف نے اور مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ پر جا کر کہا کہ آپ ہمارے لیڈر بھی ہیں، میرے لیے باپ کا درجہ بھی رکھتے ہیں، اور آپ وزیر اعظم بنے۔ تو میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں شہباز آپ وزیر اعظم بنیں گے اور یہی میرا فیصلہ ہے، اور اس کے اوپر مزید کوئی آرگو نہیں ہوگا۔ تو میاں نواز شریف صاحب اگر میجورٹی ہمیں ملتی، سمپل میجورٹی، میاں نواز شریف بھی وزیر اعظم ہوتے، تو میاں نواز شریف نے بات کی اہمیت کے لیے ایک روشنی ڈالی ہے کہ کشمیر اتنا میرے دل کے قریب ہے کہ میری خواہش مجھے موقع دے تو میں کشمیر کا وزیر اعظم بن کر کشمیر کی خدمت کروں، جس طریقے سے میں نے پنجاب کی ہے، جس طریقے سے میں نے کے پی کی کی ہے، جس طریقے سے میں نے مانسہرہ تک، ایبٹ آباد تک موٹر ویز پہنچائی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ اس پیراہے میں تھی۔ میاں نواز شریف کا میں سمجھتا ہوں جو اسٹیچر ہے اور جو قد ہے وہ وزارت عظمیٰ سے بہت اونچا ہے، ادروائز بہت آسان تھا 8 فروری 2024 کو الہی حکومت کا وزیر اعظم بننا، اور میاں صاحب آج وزیر اعظم ہی ہوتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے ہمیشہ عہدوں سے بالا تر اوپر سیاست کی ہے، اور ہمیشہ میاں نواز شریف ہی وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی سیاست میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کی بنیاد رکھی۔ جب 1992 کے اندر میاں صاحب نے اس وقت کی وزارت عظمیٰ چھوڑ کر مسلم لیگ نون بنانے کی بنیاد رکھی تھی، تو میرے خیال سے میاں نواز شریف نون لیگ پہ آپ ضرور تنقید کریں، ہر کسی کا اپنا ایک نظریہ ہے، لیکن اس طریقے سے میاں نواز شریف کی شخصیت کو وزارت عظمیٰ کے سامنے قید کر دینا میرے خیال سے شخصیت بہت بڑی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ رانا صاحب آخری میں یہ بتائیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے 5 اگست کو اور اس کے بعد؟ یہ ابھی جو حذیفہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب نے مذاق میں بات کی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا، قوم کو خوش کرنے کے لیے، قوم کو خوش کرنے کے لیے کہا انہوں نے۔ جی سن لیں بات نا حذیفہ صاحب، سن لیں صحیح۔ میں نے کہا انہوں نے بھی کہا کہ
نواز شریف مذاق میں نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے از راہ تفنن کا ہے، یہ حذیفہ صاحب کے الفاظ ہی ہیں، مذاق میں نہیں کہا از راہ تفنن۔ یار میں سن رہا ہوں، مجھے پتا ہے یار، انہوں نے کہا تھا، اب میری بات تو سن کہیے، چلے کہے رانا صاحب سنیں بات سن لینا ذرا۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بات انٹرپٹ نہ کریں کائنڈلی پلیز۔ انہوں نے کہا کہ جی میاں نواز شریف نے مذاق میں کہا، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مذاق میں کہا کہ شہباز شریف صاحب کو کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ یہ بھی ویسے ایک انوکھا ہی واقعہ ہونا تھا کہ پارٹی کا جو ہیڈ ہے، جو لیڈر ہے، وہ کسی اور کو کہہ رہا ہے جو کہ عہدے کے لحاظ سے ان سے نیچے ہیں کہ مجھے آپ بنا دیں، نمبر 1۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ وہ مذاق سے کہہ رہے تھے، بالکل یہ ٹھیک بات کہہ رہے ہوں گے۔ نواز شریف صاحب نے پہلے بھی سے ایسا ایک مذاق کیا تھا، ووٹ کو عزت دو کا مذاق کیا تھا انہوں نے، بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بھی ایک مذاق تھا۔ 7 فروری کو انہوں نے اخباروں کے اندر پورے اخبار لگ رہا تھا، پورے میگزین چھپ رہے ہیں 18 صفحوں کے، نواز شریف وزیر اعظم، اور چھوٹا سا نیچے لکھا ہوا تھا کو بنا دو وزیر اعظم۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے جو باقی قوم کے ساتھ جو مذاق کیے ہیں، اور انہوں نے ابھی سے ہی بات کی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف تب وزیر اعظم بنتے اگر ان کو لوگ مینڈیٹ دیتے۔ انہوں نے خود ہی کنفیس کر لیا، انہوں نے کہا کیونکہ لوگوں نے ہمیں 17 سیٹیں دی تھی تو اس لیے شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنانا تھا۔ ایک انہوں نے اور بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے یہ شو کیا کہ یہ کوئی جمہوری جماعت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاندان کے 5 بندے جا کے گئے، اور انہوں نے میاں صاحب یہ نہیں کہا کہ پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی گئی، سی گئی، یا پارٹی کی کور کمیٹی گئی، انہوں نے کہا خاندان کے سارے لوگ فرد میاں صاحب کے پاس جا کے گئے، اور یہی سارا میرا کیس ہے کہ یہی ان کی جمہوری اقدار ہیں، یہی ان کی جمہوری جماعتیں ہیں۔ اس سے زیادہ میں پارٹیاں تو ایسے ہی چلتی ہیں رانا صاحب، ایسے نہیں چلتی، سارے فیصلے خان صاحب ہی کرتے ہیں، جب پارٹیاں ایسے چلتی ہیں تو پھر ملک پھر ایسے ہی چلتے ہیں، جس طرح چل رہے ہیں 2% گروتھ کے اوپر۔ چلیے بہت شکریہ، پارٹیاں جمہوری اسلوب کے اوپر چلتی ہیں۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ آپ نے اس سوال کا جواب تو نہیں دیا، یا میرے پاس وقت ختم ہو گیا، آپ شاید دینا چاہتے ہوں کہ 5 اگست کو اور اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ سوال میں علی محمد خان صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور MN علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 5 اگست کو اور اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 5 اگست اہم دن ہے کیونکہ اس دن 3 سال پہلے سابق وزیر اعظم، ہمارے لیڈر، اس قوم کے ہیرو عمران خان صاحب کو ناجائز گرفتار کیا گیا، اور ابھی تک پابند سلاسل ہیں، اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ہفتے ایک بعد فارمر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے ساتھ ساتھ باقی بہت سی سینئر قیادت ابھی تک پابند سلاسل ہے، یہاں تک کہ ہیلتھ فیسلٹیز تک نہیں ہے۔ سینیٹر اعجاز چوئی صاحب کے کڈنی کے ایشوز ہیں، صنم جاوید صاحبہ کے ہیلتھ ایشوز ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہیں، ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، بالخصوص عمران خان صاحب کی وائف فارمر فرسٹ لیڈی بشرا بی بی، ان کے ہیلتھ ایشوز ہیں، خان صاحب کے خود کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اس کے باوجود یہ نظام ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ تو اس دن ایک پرامن احتجاج تو ہوگا، لیکن یہ پارٹی کے اندر ایک سوچ ہے کہ ون ڈے افیئر نہیں ہوگا، یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگی۔ مختلف تجاویز آئی ہیں، ابھی تک کوئی ایک چیز حتمی طور پہ فائنل نہیں ہوئی کہ اس دن ایکچولی کیا ایک بہت بڑا جلسہ ہونا ہے یا پورے ملک میں جلسے ہونے ہیں، احتجاج کا کیا طریقہ ہوگا۔ ایک رائے یہ تھی کہ بڑے شہروں میں جلسے کیے جائیں، پنجاب میں بالخصوص، سندھ میں، بلوچستان میں۔ ایک رائے یہ تھی کہ اگر ادھر اجازت نہیں ملتی تو پھر پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ کر لیا جائے۔ کچھ رائے یہ تھی کہ نہیں، پشاور میں صرف کر کے تو پنجاب کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں نے ایک مشورہ دیا کہ پورے ملک میں ہر پریس کلب کے سامنے پرامن طور پہ جا کے وہاں پریس کانفرنس ہو اور پرامن احتجاج ہو، چاہے 50 بندہ ادھر پہنچے، 100 بندہ پہنچے، 1000 پہنچے، جتنا بھی پہنچے، لیکن پورے ملک میں ہزاروں پریس کلبز ہیں۔ اس دن اگر تمام پریس کلب کے سامنے پورے پاکستان میں، آزاد جموں کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں ایک وقت میں سب لوگ پرامن طور پہ جا کے وہاں احتجاج کریں یا اپنا نقطہ نظر پیش کریں تو ایک بہت بڑے لیول پہ اس کو رجسٹر ہو جائے گا۔ اب اس پہ پارٹی حتمی فیصلہ کیا کرتی ہے۔ سر کون لیڈ کرنے جا رہا ہے اس احتجاج کو؟ سہیل آفریدی صاحب کر رہے ہیں، محمود اطہر صاحب کر رہے ہیں، ویسے گوہر صاحب کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟
اس کو ایک چیز بالکل اسد اللہ خان صاحب کلیئر ہونی چاہیے، ہمارے تمام کارکنان کو بھی کلیئر ہونی چاہیے. اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ فلانا نہیں نکل رہا، کوئی آپ ٹویٹ کریں، کوئی میسج کوئی بھی ہمارا کرے، کہتے ہیں تم نہیں نکل رہے. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا، کوئی ایم این اے ایم پی اے خود سے نہیں نکل سکتا. عمران خان صاحب نے احتجاج کی اور ڈائلاگ کا جو اختیار ہے وہ محترم اچکزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب کو دیا ہے. صوبے کی حد تک یا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے سہیل آفریدی کو عمران خان صاحب نے کہا تھا، لیکن ملک گیر سطح پہ احتجاج ہونا ہے یا مذاکرات ہونے ہیں، یہ اختیار اچکزئی صاحب کے پاس، ناصر عباس صاحب کے پاس ہے. اور بے شک اس میں میرے خیال میں اچکزئی صاحب اس اختیار کا اس میں مشورے میں میرے خیال خان صاحب، لیکن اچکزئی صاحب اپنے اس اختیار کا استعمال نہیں کر پا رہے اور نہیں کر رہے اور خاموش ہیں. میری بات سن لیجئے جی. اس مشورے میں لازم و ملزوم ہے کہ تحریک انصاف جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے چیئرمین اور جنرل سیکرٹری اس میں میرے خیال میں ہونے چاہیے. اب جو آپ کا سوال ہے اس طرف آتے ہیں، میرے خیال میں 1 مہینہ بڑا قیمتی ضائع ہوا ہے، جو پچھلے بجٹ سیشن میں وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 بار مذاکرات کی بات کی. قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی میں نے کہا، بجٹ اجلاس میں بھی کہا، اس سے پہلے بھی کہا، اور اس کے بعد پارلیمنٹری پارٹی میں نے بھی یہ بات کی، اور پوری پارلیمنٹری پارٹی نے 100% اس کی توثیق کی ہے کہ محترم اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو مذاکرات کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہے. اگر حکومت کی طرف سے آفر ہے جو کہ ہے تو ان کو اس میں پیش رفت کرنی چاہیے تاکہ مذاکرات کا سلسلہ چلے. اگر اس سے کوئی راستہ نکلتا ہے تو بھی سامنے آئے، نہیں نکلتا تو بھی سامنے آئے، لیکن اس کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے کہ وزیر اعظم نے آفر کی ہے اور ہماری طرف سے اس میں پیش رفت نہ ہو. ہاں، اچکزئی صاحب کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس جانے میں وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، یا ان کو کچھ ایشوز ہیں، یا اسپیکر آفس میں، کیونکہ وہ اسپیکر صاحب کے ساتھ بھی ان کے کچھ ایشو ایسے ہیں کہ ماضی میں تو ظاہر ہے الائز بھی رہے، لیکن اس وقت وہ نہیں جانا چاہتے. میں نے تجویز دی جس کو پوری پارلیمنٹری پارٹی نے توثیق کی کہ نہ اچکزئی صاحب وزیر اعظم ہاؤس جائیں، نہ میاں صاحب ان کے پاس اپوزیشن چیمبر آئیں، بلکہ دونوں لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے کانسٹیٹیوشن روم میں بالکل وہاں بیٹھے، جہاں آئین پاکستان بنتا ہے وہاں بیٹھے، وہ سب کا ہے بالکل. لیکن یہ بہت ہی معقول تجویز تھی علی محمد خان صاحب. ویسے تو خیر ان کو اسپیکر آفس میں بھی جانے میں پتہ نہیں کیا ریلکٹنس ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن روم میں بیٹھنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی تو اچکزئی صاحب نے ابھی تک مثبت جواب نہیں دیا، اور اس پر تو بھی کئی ہفتے ہو گئے. میں نے 2 دفعہ پارلیمنٹری پارٹی میں یہ بات کی ہے، اور میرے خیال میں دیکھیں تکلیف تو خان صاحب کو ہے. اگر کوئی ہم احتجاج کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی اس لیے ہے کہ کہیں کوئی مذاکرات کا دروازہ کھلے. تو جب مذاکرات کی آفر پہلے سے موجود ہے تو اس پہ میرے خیال میں پیش رفت ہونی چاہیے. میں نے اپنی جماعت کی لیڈرشپ کو بھی اس ہفتے، یہ 2 دن پہلے کور کمیٹی ہوئی ہے اور 4 دن پہلے یہ اسی ہفتے جو ہے ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی خیبر پختونخوا ہاؤس میں. تو دونوں جگہ یہ نقطہ میں نے کھول کے رکھا ہے کہ اچکزئی صاحب کو درخواست کی جائے کہ یہی واحد وہ کام تھا جس کے لیے آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری ملی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک شخص جس کا صرف 1 سیٹ ہو لیکن اس کو اپوزیشن لیڈر بنائے. عمران خان نے بڑے اعتماد کا اظہار کیا ہے. اچکزئی صاحب زیرک سیاستدان ہیں، قابل احترام ہیں، بہت ہماری ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اب ہم توقع کرتے ہیں کہ مزید وقت ضائع نہ ہو اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی آفر پہ پیش رفت کی جائے. علی محمد خان صاحب، عمران خان کی فیملی کیا پارٹی امور میں مداخلت کر رہی ہے؟ دیکھیں کچھ ایشوز ایسے ہیں جو پارٹی کے اندر فورمز پہ ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں سب کو آنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایسی خواتین جن کا سیاست میں کوئی کردار نہیں تھا خان صاحب کی زندگی میں، اچانک ان پہ اتنی بڑی افتاد آ پڑی کہ ان کے بھائی جو اس قوم کے ایک بڑے لیڈر بھی ہیں وہ جیل میں چلے گئے. 8 مہینے سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. اچھا شومئی قسمت کے نہ صرف بھائی جیل میں چلے گئے بلکہ خان صاحب کے بھانجے جو نورین آپا کے بیٹے ہیں وہ بھی، حسان نیازی صاحب وہ بھی جیل میں ہیں. تو سمجھ میں آتا ہے ان کی پریشانی اور وہ اپنی کوشش کر رہی ہیں. میرے خیال میں ہمیں ان کی چیزوں کو مثبت انداز میں لینا چاہیے. اگر کوئی تجویز دیتی ہیں ظاہر ہے پارٹی اپنا فورمز پہ اس کو ڈسکس کرے گی، جو مناسب ہوگا وہ فیصلہ لے گی. خان صاحب، کیا علیمہ خان صاحبہ کا ریلیوں سے خطاب کرنا یہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے اور پارٹی امور میں مداخلت ہے؟ دیکھیں ان سے اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھانے کا حق تو کوئی نہیں لے سکتا. ایشو تب بنے گا جب وہ پارٹی کی فیصلہ سازی کریں گی یا وہ ڈائریکشن دیں گی. وہ اختیار تو
نہ میرے پاس ہے، بلکہ گوہر صاحب کے پاس بھی اس وقت نہیں. وہ اختیار خان صاحب نے خود اچکزئی صاحب کو دیا ہے. تو کسی بڑے لانگ مارچ کی یا کسی بڑے احتجاج کی کال تو اچکزئی دے سکتے ہیں. باقی فیملی ہے، ان سے آپ اپنے بھائی کے لیے، اپنے فیملی ممبر کے لیے اس سے احتجاج کا حق، اس سے بات کرنے کا حق، خان صاحب اس کی آواز اٹھانے کا حق نہیں چھین سکتے. خان صاحب درست ہے کہ پارٹی نے اتنا دباؤ نہیں بڑھایا کہ جس کے نتیجے میں فیملی کی عمران خان سے ملاقات ہو پاتی، تو پارٹی خاموش بیٹھی ہے، نکل نہیں رہی، دباؤ نہیں بڑھا رہی، اڈیالہ نہیں آتے. کیا یہ شکوہ درست علیمہ خان صاحب کا؟ دیکھیں سسٹرز پہ تو میری پالیسی ہے، کبھی میں نے پبلک کامنٹ نہیں کیا. ان کے گلے ہو سکتے ہیں، کچھ جائز بھی ہوں گے، کچھ میں ہماری پارٹی کا موقف بھی ہوگا. مناسب ہوگا ایسی بات ہم پارٹی فورمز کے اندر کریں. اسمبلی سے ہماری جماعت کی جو سینئر قیادت ہے، گوہر صاحب ہیں یا راجہ صاحب ہیں یا وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کی ایک رابطہ کاری ہے. تو جو کہ ان کا نقطہ نظر ہے وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے. مناسب نہیں ہے کہ پبلک فورمز پہ ہم فیملی کے بارے میں اس وقت بات کریں. کوئی بات اگر سخت بھی ان کی طرف سے ہوتی ہے، میرے خیال میں پارٹی کو اس کو تھوڑا صبر سے برداشت کرنا چاہیے. خان صاحب جب باہر آئیں گے تمام معاملات واپس اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائیں گے. بہت سے لیڈرز پر تنقید ہوتی ہے کارکنوں کی طرف سے، سہیل آفریدی صاحب پہ بھی ہوتی ہے اور بھی شخصیات پہ ہوتی ہے، آپ پر بھی ہوتی ہے. آپ پر کارکنوں کی طرف سے براہ راست یہ تنقید کی جاتی ہے کہ آپ اڈیالہ کیوں نہیں آتے. آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیں میں اس احتجاج کا قائل ہوں جس سے عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی راستہ کھلے. اڈیالہ جتنی لیڈرشپ آئی ہے شاید سب سے زیادہ میں ہی آیا ہوں جب تک عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا تھا. جب عمران خان صاحب سے ملاقات کا سلسلہ بند ہوا، اس کے بعد جب پارٹی نے میرا نام دیا ملاقاتی لسٹ میں، وکلاء میں یا جو ان کے وزٹرز آتے ہیں، میں وہاں پہ گیا. لیکن میرا اس پہ ایک نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو ایک ویکلی افیئر بنانے کی بجائے یا تو ڈائیلاگ میں پوری طرح جائیں تاکہ خان صاحب نکلیں، یا پھر پورے ملک میں، جو میرا ایک مشورہ ہے کہ پورے ملک میں پنجاب، بلوچستان، سندھ، پختونخوا، ہر جگہ پرامن طور پہ احتجاج کے لیے نکلیں تاکہ اس کا کوئی فائدہ ہو، اس کا کوئی اثر ہو. اور بائی دا وے ایک بات میں کروں، اڈیالہ کے باہر آ کے کچھ دیر کے لیے رکنا وہ بھی بہت بڑا کام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اڈیالہ کے اندر موت کی چکی میں، ڈیتھ سیل کے اندر بغیر کمپرومائز ہوئے سٹینڈ لینا اور گرفتاریوں پہ گرفتاریاں دینا، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ میں نہیں تھا، یہ اللہ کی مدد تھی جو اللہ نے مجھے یا شہریار آفریدی کو کھڑا رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ بار بار وفاداریاں کا امتحان ہم نہیں دے سکتے، نہ ہمیں دینا چاہیے. ہم جو ہیں اس کو پتہ ہے جو اوپر ہے، اور اس کو بھی پتہ ہے خان صاحب آپ کو دستیاب معلومات کے مطابق کیا تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان یا مقتدرہ کے درمیان کوئی بیک ڈور مذاکرات، کوئی ملاقات، کوئی میٹنگ، کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ پارلیمنٹری پارٹی میں ہم نے پوچھا تو قیادت نے بتایا کہ ابھی کوئی مذاکرات ایسے نہیں ہیں. جنرل سیکرٹری اور چیئرمین دونوں تھے، تو بظاہر تو کوئی مذاکرات نہیں ہیں. تو اگر کوئی مذاکرات نہیں ہے تو پھر پارٹی کا کئی مہینوں سے مسلسل خاموش ہونا اور کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کرنا حیران کن نہیں ہے سر؟ دیکھیں یہی تو میرا نقطہ ہے. میں بجٹ کے دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں، بلکہ پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر حکومت کی طرف سے آفر آئی، جو کہ آئی، تو ضرورت تو ہمیں ہے نا. لیڈر تو ہمارا جیل میں ہے نا، قیادت تو ہماری جیل میں ہے، ہزار دنوں سے پڑے ہوئے ہیں. تو جس کے پاس مذاکرات کا اختیار ہے وہ اس کو اوکے کرے، بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ دے گا. باقی جہاں تک خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے، پرامن احتجاج ایک راستہ ہے مذاکرات کا دروازہ کھولنے کا. اور میں ہمیشہ عمران خان صاحب سے ہمیشہ سچی بات کرتا ہوں، اور ان کو میں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، وہ ایک روحانی باپ ہوتا ہے استاد، اور ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو سچی بات کریں. لوگ اب بات کریں گے. میں 1.5 سال پہلے عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کی موجودگی میں یہ بات کی تھی کہ جو کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ بندہ روڈ پہ ہے، سوری وہ آپ سے سچ نہیں بول رہا. کروڑوں ووٹ ڈال رہے ہیں لیکن 10 لاکھ بندہ روڈ پہ نہیں ہے. اور دوسری چیز 26ویں ترمیم ہو چکی ہے، عدالتوں سے کوئی توقع نہیں ہے. آپ مذاکرات کا راستہ لیجئے، بغیر ڈیل کیے کوئی سیاسی راستہ لے کے یہاں سے نکلیے، کیونکہ آپ کا اور قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 1.5 سال پہلے دے چکا ہوں کہ حل مذاکرات میں ہے، بات چیت کے آغاز میں ہے، جس کی آفر موجود ہے، لیکن احتجاج کیجئے جی، اور اس کے ساتھ اگر مذاکرات کا آپشن ہے اس کو ضائع نہ کریں، کیونکہ احتجاج کر کے بھی آپ نے مذاکرات کرنے ہیں. تو اگر مذاکرات کا آفر ابھی موجود ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ 1 مہینہ ہم نے کیوں ضائع کیا. بہت شکریہ محمد خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.